بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سبق آموز کہانی بتانے جا رہی ہوں جو ہمارے ہمسائے کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے اور ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور اس کہانی کا مقصد ہماری حقیقی زندگی سے بہت زیادہ ہے۔ ہیلو ایوری ون، آئی ایم مہک اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہنا کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو پہلے سے شادی شدہ تھا، اور اب اس کے گھر والے ہنا کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ ہنا کا والد کافی امیر آدمی تھا، جس کا بہت زیادہ بینک بیلنس، گاڑیاں اور ایک خوبصورت گھر تھا ان کا۔ اس لیے ہنا کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ ہنا کا رشتہ بھی کسی امیر خاندان میں کرے۔ ہنا کے لیے کافی رشتے آئے، پر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ان کے سامنے والے ہمسائے کا بیٹا، جو ہنا کو پسند کرنے لگا تھا، اس نے ان کے گھر رشتہ بھیجا، پر ہنا کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ عامر ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، اور ہنا کے گھر والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی غریب لڑکے کے ساتھ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے فوراً رشتے سے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے بعد بھی عامر نے اپنی ماں کو 2-4 بار ان کے گھر بھیجا، پر ہنا کے بھائی نے کہا کہ پلیز آپ ادھر سے چلی جائیں، ہم نے آپ کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو عامر کی ماں غمگین ہو کر باہر نکلی، تب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کیا غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ گھر واپس آئی اور اس نے آ کر عامر کو بتایا کہ انہوں نے دوبارہ رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تب عامر کو بہت غصہ آیا، اور اس نے دل میں ٹھان لیا کہ اگر ہنا کا رشتہ میرے ساتھ نہ ہوا تو میں کہیں بھی اس کا رشتہ نہیں ہونے دوں گا۔ آخر کار وہ بدلہ لینے کے لیے کسی کالے جادو والے کے پاس گیا اور سارا واقعہ اسے سنایا کہ انہوں نے میری ماں کی بے عزتی کی ہے، میں بھی ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کالے جادو والے نے عامر سے اچھے پیسے بٹورے، ایک بکرا بھی منگوایا، اور اسے کہا کہ اگر تم اتنے پیسے مزید دیتے ہو تو رات کو روزانہ قبرستان میں جا کر پتلے کے اوپر سوئیاں چبویا کروں گا۔ جیسے جیسے میں سوئیاں اس گڑیا کے اوپر چبوؤں گا، ویسے ویسے ہنا کو تکلیف ہوتی جائے گی اور وہ بیمار ہوتی جائے گی۔ آخر کار عامر بدلہ لینے کے لیے مان گیا، اور عامر نے اسے منہ مانگی رقم دے دی۔ کالے جادو والے نے عامر سے کہا بس اب تم گھر جاؤ، اب باقی کا کام میرا ہے۔ تو وہ روزانہ قبرستان جاتا اور پتلے کے اوپر سوئیاں چبوتا۔ جیسے جیسے وہ سوئیاں چبوتا، ہنا کو بہت تکلیف ہوتی اور وہ مزید بیمار ہونے لگی۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے ہنا کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا اور بہت پیسہ لگایا، پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آخر کار اس کے کسی رشتہ دار نے بتایا کہ آپ اسے دم کروا کر دیکھیں۔ اس کے گھر والے اسے کسی دم والے کے پاس لے کر گئے، تو اس آدمی نے انہیں بتایا کہ ہنا کے اوپر کالا جادو شدید ہو چکا ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کوئی شخص اسے بدلہ لینے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ تب ہنا کے گھر والوں کا شک فوراً عامر پر گیا۔ اسے بلایا اور کہا عامر، کیا تم ایسا کر رہے ہو؟ عامر فوراً مان گیا، اور اس نے کہا اگر ہنا کا رشتہ میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں اس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آخر کار ایسا کرتے کرتے ہنا اتنی بیمار ہو گئی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ گھر والے رونے چلانے لگے۔ ہم بھی ان کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ یقین مانے ہنا کی ڈیتھ پہ بہت زیادہ افسوس ہوا، اور سوچا کہ کیسے ایک انسان دوسرے انسان کی جان لے سکتا ہے۔ ان بیچاروں کی اکلوتی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ پورا محلہ اور رشتہ دار غم سے نڈھال تھے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ امیر کو بھی غریب کا سوچنا چاہیے، اور کسی غریب کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کی جان لے، کیونکہ آپ کو آخرت میں بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ ایسے لوگ دنیا سے تو بچ جائیں گے، پر اللہ کے عذاب سے بچنا بہت مشکل ہے۔ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔